دشمنوں سے آپ محتاط رہتے ہیں جبکہ آپ کو نقصان وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو پھر سب ملتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ محبت میں رنگ، روپ، ذات نہیں دیکھی جاتی۔ کوئی کبھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو دروازہ اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہو۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر آزما رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے کہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دینا تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جائیں گی۔ کسی اس شخص سے جھوٹ نہ بولیں جو آپ پہ یقین کرتا ہو، اور کبھی اس شخص پہ یقین نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں، بعض لوگ نصیحت ہیں۔ اب نعمت کی حفاظت کریں اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں۔ بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو بھی گنوا دے۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے چپکے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہر روز بنتے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلط فہمیوں میں، بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے جائیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت میں سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے ہیں اور کل کو آپ ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا اور آپ اس کو بلا وجہ اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اس کو سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا نہیں ملتا۔ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ شکر مت چھوڑنا وگرنہ مزید نعمتوں میں سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے
بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا۔ اللہ کا ذکر مت چھوڑنا وگرنہ اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا کو مت چھوڑنا وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ استغفار کو مت چھوڑنا وگرنہ بخشش سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اگر اللہ تمہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ دعا نظر نہیں آتی مگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظر کو جھکا کے رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی اور فراست، اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ رشتے ہمیشہ خوش اخلاقی اور نرمی سے نبھائے جاتے ہیں، سخت ہاتھوں سے بھی اکثر انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی عمر سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کچھ بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے عقل سے پیدل۔ اے ابن آدم، تو کتنا نادان ہے، اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے، جس کے آنے کی تیرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ ایک ہی دوست کے ساتھ 50 سال گزارنا بہت بڑی بات ہے، نہ کہ ایک سال میں 50 دوست اکٹھے کرنا۔ ہماری بیماری ہر گزرنے والی سانس ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندگی جی رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کا ہر پل خوشیوں سے گزارو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، اپنے غم اور پریشانیاں چھوٹی لگیں گی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو واپس نہیں آتی، جیسے کہ وقت، اعتبار اور عزت۔